اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سے بات کے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق سے ادا ہوئی، اس کا پورا ہونا برحق ہے۔ فتنہ دجال، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس کا ہونا بھی باقی ہے۔ ہر نبی اور رسول نے اپنے اپنے دور میں اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی۔ ہمارے لیے کتب حدیث میں دجال کے بارے میں واضح بیان درج ہے۔ اصحاب کی ایک جماعت دوران سفر سمندر میں رستہ بھول گئی تو ایک جزیرے پر ان کا آمنا سامنا دجال اور اس کے معاون جساسہ سے ہوا۔ جساسہ دجال کا معاون ہے جو جاسوسی کر کے دجال کے لیے خبریں لاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ واقعہ جلیل القدر صحابی سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ سیدنا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں مسجد کی طرف گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں عورتوں کی صف میں تھی جو مردوں کی پشت سے ملی ہوئی تھی، یعنی مردوں کے بعد پہلی صف میں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو پورا فرما لیا، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے چہرہ مبارک پر تبسم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نہ ڈرانے کے لیے جمع کیا نہ رغبت دلانے کے لیے، لیکن تمہیں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی آدمی تھا۔ یہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام لے آیا اور مجھے ایک بات سنائی جو اس کے عین مطابق ہے جو میں تمہیں مسیح دجال کے بارے میں سناتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک سمندری کشتی میں سوار ہوئے، 30 آدمی اور آپ کے ساتھ تھے۔ سمندری موجوں نے انہیں سمندر کے اندر 1 ماہ تک کھیل بنائے رکھا۔ پھر وہ ایک جزیرے پر کنارے لگے حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کا وقت تھا۔ تو وہ چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے تو انہیں ایک جانور گاڑے اور کثیر بالوں والا ملا۔ اس کے آگے اور پیچھے کی جگہ بالوں کی کثرت کی وجہ سے معلوم نہ ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا، تیرا برا ہو، تو کیا ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا، جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، اس شخص کی طرف چلو جو کٹیا میں ہے، کیونکہ وہ تمہاری خبر کی بڑی آرزویں رکھتا ہے۔ پھر فرمایا، جب اس نے ہم میں سے کسی کا نام لیا تو ہم اس سے الگ ہو گئے کہ شاید شیطان ہو۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم تیزی سے چلے حتیٰ کہ ہم کٹیا میں داخل ہوئے تو اچانک اس میں ایک بہت بڑا انسان تھا۔ ہم نے اس سے پہلے ایسی تحلیق والا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زبردست کس کے بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر زانوؤں کے درمیان ٹخنوں کی طرف لوہے کے ساتھ باندھ دیے گئے تھے۔ تو ہم نے کہا، تیرا برا ہو، تو کیا ہے؟ اس نے کہا، تم میری خبر پر قادر ہو گئے ہو، مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں۔ ہم ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے تو سمندر میں جب جوش آیا تو اس نے ہم سے اچانک ملاقات کی۔ 1 ماہ موجیں ہم سے کھیلتی رہیں، پھر ہم تیرے جزیرے پر کنارے آ لگے۔ تو اس نے کہا، مجھے نخل بسان کی خبر دو۔ تو ہم نے کہا، اس کی کس بات کی خبر دیں؟ اس نے کہا، میں اس کی کھجوروں کے بارے میں پوچھتا ہوں، کیا پھل دیتی ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، خبردار، قریب ہے وہ پھل نہ دے گی۔ اس نے کہا، مجھے بحر تبریہ کی خبر دو۔ ہم نے کہا، اس کی کون سی خبر دیں؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا، خبردار، قریب ہے اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا، مجھے عین زغر کے متعلق خبر دو۔ ہم نے کہا، اس کے کس حال کی خبر دیں؟ اس نے کہا، کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس کے رہنے والے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے اس سے کہا، ہاں، اس میں بہت زیادہ پانی ہے اور اس کے باسی اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے امیوں کے نبی کی خبر دو، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا، اس کا ظہور مکے سے ہوا اور وہ یثرب یعنی مدینہ میں قیام پذیر ہے۔ اس نے کہا، کیا عرب آپ سے جھگڑتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، جھگڑتے ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے ان سے کیا سلوک کیا؟ تو ہم نے اسے خبر دی کہ آپ جو اپنے قریب والے عربیوں پر غالب آ گئے تو انہوں نے آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ وہ بولا، اس طرح ہو چکا؟ ہم نے کہا، ہاں۔ وہ بولا، خبردار، بے شک ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ کی اطاعت کریں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اس نے ہمیں کہا، میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں، بلا شبہ میں مسیح ہوں۔ قریب ہے مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے تو میں نکلوں گا اور زمین میں پھروں گا تو کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا جہاں میں نہ جاؤں سوائے مکہ اور مدینہ کے، وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ یہ سب 40 دنوں میں ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں سے کسی میں بھی جب میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، مجھے ایک فرشتہ سامنے سے ملے گا
جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ مجھے روکے گا مدینے میں داخل ہونے سے، اور بے شک مدینے کے ہر راہ پر فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ آئندہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔